بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ صفحہ نمبر 19 اشارہ سی اور ڈی پڑھیں گے ہم آج انشاءاللہ۔ آیات سورۃ البقرہ کی 132 اور 133 پہلے سبق میں، اور 134 جو ہے وہ انشاءاللہ دوسرے سبق میں۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے وہ، مگر بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ریکیپ ایک دفعہ پھر کر لیں کہ جب ہم نے پہلے 5 صفحے پڑھے تھے اس میں ہم نے کچھ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کے مضامین دیکھے تھے، جس میں کوئی متقین کافرین کی بات تھی، منافقین کی، قرآن کی دعوت، آدم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس کے بعد سے بنی اسرائیل کا ذکر چلتا رہا کہ اسی 2 تو نہیں 2 کے 2 صفحے تھے، پھر 3 4 اور اب 5 میں بھی پہلے 2 صفحے پہ وہی ٹاپک تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب شروع کیا صفحہ نمبر 18 سے، تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے اور وہ ابھی اس وقت کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو صفحہ نمبر 19 کے جو 4 اشارے ہیں، اس سے پہلے 2 ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، 2 آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، آج کے جو 2 اشارے ہیں اس میں سے تیسرا اشارہ جو ہے وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، اور چوتھا اشارہ ہے وہ امت گزر گئی۔ شارٹ میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی۔ تو جو تیسرا اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی، اور قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو اور انبیاء نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی وفات کے وقت ان کی کیا فکر تھی، اور یہی ہمارے لیے ایک سبق ہے اس آیت کے اندر جو ابھی ہم دیکھیں گے۔ اسباق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں ہی مرنا، یعنی ہر لمحہ اور ہر حال میں مسلم کس معنوں میں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہونے کے معنوں میں رہنا ہے۔ نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں ہم جو ان 2 آیات میں آ رہے ہیں۔ پہلی لائن میں ایک، دوسری میں کوئی نہیں، تیسری میں ایک نیا لفظ آ رہا ہے بس۔ میرا خیال ہے باقی سب لفظ ہمیں آتے ہیں۔ آگے دیکھیں 0 ہے، تو ماشاءاللہ ابھی QC5 ہمارا ختم نہیں ہوا ہے اور بہت کم نئے الفاظ آتے ہیں اب الحمدللہ۔ لفظی ترجمہ شروع کریں گے ہم۔ پہلے اس آیت کو سن لیتے ہیں۔ اس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 2 آیتیں ہیں، تو پہلے آیت نمبر 132 کو ہم سنتے ہیں، اس کے بعد پھر 133 اور پھر لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح میں نے بتایا کہ تقریباً تمام الفاظ آپ کو آتے ہیں۔ ایک جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ نیا لفظ ہے، وہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم کسی اور فارم میں۔ تو آئیے کرتے ہیں۔ اور اب چونکہ آپ لوگ QC5 کے تقریباً اینڈ پہ آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ اب اردو ترجمے کو دیکھے بغیر آپ کوشش کریں عربی میں ہی اس کو سمجھنے کی، اس لیے میں نے ہائیڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں اپنا بھی اندازہ ہو جائے اور یہ ہیبٹ پھر بلڈ ہو ہماری کہ اب ہم نے ترجمے کی محتاجی نہیں کرنی ہے۔ جو الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں ان کو تو ہم عربی میں ہی سمجھیں،
تو آپ لوگ ساتھ ساتھ کوشش کریں گے. آج سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں, اگلے جو 4 لیسن ہے اس میں انشاءاللہ پھر یہی طریقہ رہے گا ہمارا, اف یو ایگری. کسی کو اعتراض تو نہیں ہے اس پہ ہے؟ چلیں, جزاکم اللہ خیرہ. تو آئیے کوشش کرتے ہیں. وصا, وصیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو لفظ اتنا نیا نہیں ہے اس کا. QC1 میں بھی ہم نے تواصو بھی دیکھا تھا, ایک اور مزید فی کی فارم تھی. یہ وصا یوسی واللہ یولی کے وزن پہ ہے, تو اس لیے وزن بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے. وصیت کی بی ہا, توڑیں اس کو. بی, ہاں بی کا کیا معنی ہے؟ ساتھ, اور ہا یہ, ہاں یہ ضمیر ہے, مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے. اس کو یہیں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آ جائیں, مؤنث ضمیر کیوں آ رہی ہے یہاں پہ؟ جی بتائیے. وصیت مؤنث کیسے ہے؟ وصا یوسی واللہ یولی کے وزن پہ ہے, اس میں مؤنث کہاں سے آ گیا؟ ہاں ہوا وصا ہیا وسط ہونا چاہیے تھا نا, تو وسط تو نہیں آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ مؤنث نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھیں گے اس کو کہ یہ پیچھے سے کہاں سے مل رہا تھا. پیچھے جو جملہ تھا, اگر اس سے پچھلی آیت میں آخری جملہ آپ دیکھیں تو وہ کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو حکم تھا فرما بردار ہونے کا, یہ اسی جملے کی طرف ضمیر جو ہے وہ ہاں لوٹ رہی ہے یا اس کی طرف جا رہی ہے. کیسے؟ وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قالا تھا نا, تو اس کے آگے پھر ایک جو انہوں نے کہا وہ مقولہ تھا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اگر اس آیت کو ہم کھول لیں پچھلی والی, دیکھیں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. ٹھیک ہے, جب کہا اس کے رب نے کہ فرمانبردار ہو جا, سر جھکا دے. قالا, اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, قالا اسلمت لرب العالمین. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ قالا قیلا قولو کے بعد جو بھی جملہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقولہ کہتے ہیں نا. تو وہ جو مقولہ تھا یا وہ جملہ تھا, دونوں مؤنث ہی بنے گا. جملہ بھی مؤنث بنے گا, مقولہ کہہ لیں وہ بھی مؤنث بنے گا. تو اس جملے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو جملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا, اسی جملے کی وصیت انہوں نے کی. یہ مؤنث ضمیر کا آپ کلیئر ہو گیا. تو ایک چیز یہ بھی آپ کو پتہ چل گئی کہ بعض اوقات ضروری نہیں اسی جملے میں وہ لفظ آ رہا ہو جس کی وجہ سے ضمیر مؤنث استعمال ہو رہی ہو یا فعل مؤنث استعمال ہو رہا ہو. بات اگر کنٹینیو ہو رہی ہے پیچھے سے تو پچھلی آیت میں بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ ہاتھ ہینڈ ریز کر دیں اگر کسی کو کنفیوژن ہے اس میں. تو چلیں, نہیں دیکھیں وہ میں نے کہا نا کہ جملہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو نا, مطلب لفظ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جو پچھلی جو بات تھی وہ والی بات, اب اس کو مؤنث میں کیوں کہا گیا؟ اس بات کو ہم ایک جملہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس بات کو ہم ایک مقولہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو آخر میں گول تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو آپ جملہ کہہ لیں کہ اسی جملے کی جملتن, مؤنث ہے نا عربی میں, تا مربوطہ اینڈ پہ اس کے, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جملہ مؤنث تھا اس لیے ضمیر مؤنث آ گئی. ٹھیک ہے, اچھا. اب اس کے بعد ایک بات یہ پتا چل گئی کہ جملہ فعلیہ شروع ہوا ہے, فعل سے شروع ہوا ہے. تو اب فاعل دیکھنا ہے ہم نے اس میں. جی فاعل دیکھیں, جب یہاں پہ آگے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسم اگر آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے تو پہلا گیس یہی ہونا چاہیے کہ یہی فاعل ہے اس کا. اگر وہ نہ ہو پھر کچھ اور ہم سوچ سکتے ہیں. تو ابراہیم یہاں پہ فاعل کے طور پہ آ رہا ہے, اور وصیت کی اسی بات کی, اسی جملے کی جو پیچھے گزرا, کس نے؟
ابراہیم علیہ السلام نے. اب فعل اور فاعل ہمیں کلیئر ہو گیا ہے. اب آگے آ رہا ہے بنی ہی. کس کو وصیت کی؟ وہ کیا بنے گا؟ مفعول. ٹھیک ہے نا. آج ہم نے بائی دا وے یہ مفعول پڑھنا ہے تو اب آج کے بعد سے ہم اس کو مفعول بھی ہی کہا کریں گے, آج گرامر کے لیسن کے بعد سے. ابھی فی الحال مفعول ہی رکھیں, کوئی بات نہیں. اچھا اب اس کو توڑیں ذرا. بنی ہی, بنین اور ہاپ کی ضمیر ہے ہو, تو بنین کیا ہے؟ یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اچھا اگر میں کہوں کہ ابنن کی جمع ابنا بھی ہوتا ہے اور بنونا بھی ہوتا ہے, تو اگر یہ جمع بنونا تھی اسی کی تبدیل شدہ حالت بنینا بنے گی نا. ٹھیک ہے, تو بنینا کی جو نون ہے وہ کیوں گری؟ اس لیے کہ ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا جب یہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں تو جمع والی نون گر جاتی ہے. ہم اس دن پڑھ چکے ہیں نا, تو اس لیے. اچھا اب یہ کہہ رہی ہے بنو کیوں نہیں تھا, بنی کیوں تھا, یہ دیکھنا ہے. اس لیے ہاں اب اس کی اعرابی حالت دیکھیں گے. اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ منصوب ہے نا, تو حالت نصب میں ہے. جب یہ حالت نصب میں ہے تو بنون نہیں ہوگا, بنین ہوگا یہ. ٹھیک ہے, یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی کہ بنی ہی جو ہے اس کی ترکیب کیا ہے؟ بنونا سے بنینا ہو گیا تھا اس لیے کہ حالت نصب میں تھا. اب جب یہ مضاف ہوا ہا کی ضمیر کے ساتھ تو پھر اس کی نون گر گئی, اس لیے یہ بنی اور ہی ہو گیا. کلیئر ہے؟ چلیں آگے. وَيَعْقُوبُ, یعقوب کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ ہاں یہ سب کو کلیئر ہے؟ ہاں اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ واہ جو ہے یہ اس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو نہیں کی ہے یہاں پہ. کیوں؟ ورنہ یہ منصوب ہوتا اور یہ مفعول ہوتا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے ہیں سب کو؟ یہی اعرابی حالتوں کو پہچاننے کا اور ترجمہ کرتے ہوئے جو نحو کو سمجھنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے. اب اگر یہاں پہ اعرابی حالت ہمیں نہیں پتا ہو تو پھر کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو؟ نہیں, یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اعرابی حالت ہمیں نظر آ رہی ہے یعقوب کو, تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی پچھلی, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی. یہ بات ہو گئی. اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رشتہ تو سب کو کلیئر ہے نا. کیا تھا آپس میں, کیا رشتہ تھا ان دونوں کا؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ ہاں, اور یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی سب کو یہی وصیت کی تھی. چلیں یا بنیہ, یا ہم پڑھ چکے ہیں کون سا حرف ہے؟ ندا ہے. بنیہ کو دیکھ سکتے ہیں, کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم بنی ہی کی ترکیب دیکھ چکے ہیں, تو یہاں پہ بنیہ میں کیا ہوگا؟ یہ کوئی ایک لفظ ہے, دو لفظ مل کے بنے ہوئے ہیں, کیا یہ کوئی جوڑی ہے, کوئی کیا چیز ہے یہ؟ جی مرکب اضافی ہے یہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ یا ہے, یہ کون سی یا ہے؟ جی ضمیر ہے نا یا. تو اب یہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ دیکھیں یا کیونکہ حرف ہے ندا, اس کے بعد ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ اگر اسم جو بعد میں آ رہا ہے وہ مضاف ہو تو پھر وہ حالت نصب میں جاتا ہے. یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو اس کو اصطلاح میں اس کو منادا مضاف کہا جاتا ہے, مگر وہ کسی 6 میں جا کے ہم پڑھیں گے. ابھی بس صرف یہی سمجھ لیں, اتنا کافی ہے کہ اگر یہ اکیلا ہوتا نا, یہ مرکب اضافی نہیں ہوتا یا کے بعد, تو پھر یہ نہیں ہونا تھا نصب میں. چونکہ مرکب اضافی
ہے اس لیے نصب میں آئے گا. بس یہ چیز یاد رکھ لیں کہ یا جو حرف ندا ہے، نوٹ کر رہے ہیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے کہ یا جو حرف ندا ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو منادا کہا جاتا ہے. یعنی کہ ندا پکارنا ہے، منادا جس کو پکارا گیا. نادا ینادی کی پوری گردان آپ لوگ کر چکے ہیں، اس لیے یہ فعل سے تو بہت اچھی طرح واقف ہوں گے آپ لوگ. ایسے ہی ہے نا؟ منادا کون ہے؟ جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو ندا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر منادا جو ہے وہ مضاف ہوگا تو حالت نصب میں آئے گا. اگر اکیلا آ رہا ہے تو پھر ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوگی اکیلے میں. مرکب اضافی ہوگا تو پھر اس کی اعرابی حالت تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تو اب یا کے اوپر شد آنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی کہ بنینا تھا مفعول ہونے کی وجہ سے، سوری منصوب ہونے کی وجہ سے، حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے. اب جب چونکہ مضاف تھا اس لیے پھر نون یہاں پر بھی گر گئی ہے اس کی. ادھر ہا کی ضمیر ساتھ میں لگی ہوئی تھی، یہاں پہ یا کی ضمیر لگی ہوئی ہے. صرف یہی فرق ہے اور کچھ فرق نہیں ہے. اور یا کی ضمیر کیونکہ خود بھی یا ہے، پیچھے بھی یا آ رہا تھا، تو اس لیے پھر یہ بنی یا بن گیا. ٹھیک ہے، آگے ترجمہ کر لیں. انا بے شک اللہ استفا، یہ پچھلی دفعہ بھی یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا ہے نا. ہاں، چن لیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، لکم الدین، دین. اب یہاں پہ پھر رک کر اس کی ترکیب بھی دیکھ لے، زیادہ اچھا ہے. انا کیا ہے؟ ہاں، حرف. انا کا اسم اللہ. ہاں، اس کے بعد اب یہ جملہ آ رہا ہے پورا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو استفا فعل ہو گیا، فاعل اس کا ہمیں پتہ ہے. لکم جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، اور کیا چیز چنی گئی ہے؟ وہ مفعول ہو گیا. اس لیے الدینہ جو ہے وہ ہمیں حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ آگے چلیں. اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. فا، ہاں، لا تموتن. ہاں، تو یہ کیا ہے؟ فعل کون سا ہے یہ؟ پہلے بتائیں کون سا فعل ہے یہ؟ ماتا یموتو، یموتو سے بنا تموتو. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ ہاں، ٹھیک ہے. اب اس کے آگے یہ نون مشدد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ QC4 میں نون ثقیلہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ کیا QC4 میں آیا تھا نہیں؟ تاکید کے لیے نون تاکید والا شد کے ساتھ، جہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع کی اعرابی حالتیں، وہاں پہ آیا تھا یہ. QC4 میں جب نحو شروع کی تھی ہم نے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ نون شد والی جو آ رہی ہوتی ہے، اور واحد اور جمع کا بھی اس کے اندر ہم نے فرق دیکھا تھا، اس کو ریکال کر لیں ذرا. تو اس لیے یہ نون جو ہے شد والی آ رہی ہے، یہ تاکید کے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، نون مشدد کہہ لیں اس کو، نون ثقیلہ کہہ لیں، دونوں نام ہیں اس کے. کہ ہرگز، اس کا ترجمہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہرگز تم مت مرنا، تمہیں موت نہ آئے. ٹھیک ہے نا. اللہ کیا ہے؟ سوائے. ٹھیک ہے نا، سوائے کس کے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پہلے ترجمہ کر لیں پھر ترکیب بتا دیتا ہوں. وَأَنْتُمْ مسلمون، فرما بردار ہو. ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں واو حالیہ. یہ بتاتا ہے اس حال میں. یہ والی واو جو ہے ترکیب کرتے ہوئے ہم کہیں گے حالیہ، اور ترجمہ پھر اس کا یہی کیا جاتا ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، تمہیں ہرگز موت نہیں آئے، تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ؟ چلیے، تو اب الحمدللہ ترجمہ بھی
دیکھ لیا ہم نے اس کا، اور ترکیب بھی سمجھ آ گئی ہے ہمیں اس کی. اللہ جو ہے اس کو حرف و استثناء بھی کہتے ہیں، آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے اس کو UC 6 میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ آیت کا ترجمہ کلیئر ہے سب کو؟ اب دیکھیں یہاں ترجمہ یہ ہوتا مگر کے بعد پہلے تو تموتن میں دیکھیں ترجمے میں کیا ہوا ہے تم ہرگز نہ مرنا، تو یہی تاکید کے لیے ہرگز کا لفظ آیا ہے، جبکہ ہرگز کا عربی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نون مشدد کے ترجمے میں ہرگز لگایا گیا. اسی طرح اللہ کے بعد اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں کہاں سے آ گیا؟ عربی میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اس حال میں. تو یہ جو واو حالیہ ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا گیا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ الحمدللہ. تو ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا ہے، نافرمانی کی حالت میں موت نہ آ جائے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے. ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ مسلمان کا مقابلہ کافر نہیں سمجھا جائے، یہاں پہ مسلمان فرما بردار اللہ تعالیٰ کا اور نافرمان اللہ تعالیٰ کا اس طرح سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں موت نہیں آ جائے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کہاں موت آ جائے گی. تو جہاں پر بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، ہم دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی جگہ پہ، تو اس جگہ سے دور ہی رہنا چاہیے، کہ خدا نخواستہ وہاں پر اگر موت آ گئی تو ہم تو پھر اس حال میں مر جائیں گے جو تمام انبیاء نے اپنی اولادوں کو کہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے، کریں ترجمہ اس کا. عن جابر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، ہاں صحابی ہیں. قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا، ٹھیک ہے. یبعث بعثا، ہاں یبعث سنا تھا نا، یہاں پہ یبعث ہے اس لیے کہ کون سا فعل ہے یہ؟ ہاں ٹھیک ہے نا. یبعث کلو، ٹھیک ہے نا، عبدن اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تمام بندوں کو، ہر عبد بندہ اور غلام دونوں، تو ہر بندے کو، تمام بندوں کو اٹھایا جائے گا. علی ما ماتا علیہ، مرا جس پر، یعنی کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں مرا تو اس حالت میں اٹھایا جائے گا، نافرمانی کی حالت میں مرا تو نافرمانی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، ایمان کی حالت میں مرا تو ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے والی کہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے. انسان سوچتا ہے میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ عام سی بات ہے، جبکہ اسے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میرے بچے مریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں انبیاء نے یہ فکر نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہو رہا ہے، یہ فکر کی مرتے ہوئے کہ جب تم لوگ مرو تو فرمانبرداری کی حالت میں مرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کی، اولاد کی تربیت بھی ایسے ہی کرنی ہے، اور ان کو وصیت تاکید اس بات کی کرنی ہے. الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی. اگلی آیت نمبر 133، اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کریں، اس میں تو کوئی نیا لفظ نہیں تھا نا، سب آتا ہے ہمیں. چلیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. کنتم شہداء، ہاں
گواہی دے رہے تھے یا حاضر تھے وہاں پہ, دیکھ رہے تھے, موجود تھے, یہ سب معنی آ سکتے ہیں اس کے. از حاضرہ, ہاں حاضر ہونا ہے اسی سے, ٹھیک ہے نا. آنا کہہ لیں یا آئی کہہ لیں, حضرہ فعل ماضی ہے نا, تو آئی اس لیے ہم کہیں گے کہ موت آ رہی ہے, ٹھیک ہے. حضرہ یعقوب الموت, ترجمہ ہو گیا. اب ترکیب میں آ جائیں ذرا. ام کنتم شہداء, یہ تو سب کلیئر ہے کہ سوال ہو گیا. کنتم جو ہے اس کا اسم کیا ہے, جس طرح کانا کا اسم ہوتا ہے تو کنتم میں بھی ہمیں نظر آنا چاہیے نا اس کا اسم اور اس کی خبر ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے, مرفوع, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, جی, تو اس کا جو ضمیر ہے اس میں کنتم, ٹھیک ہے نا, انتم, وہ اس کا اسم ہے اور اس کی حالت کیا ہے, اعرابی حالت مرفوع محلن, کیونکہ ضمائر منصوب ہوتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو نمبر کٹ سکتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. چلیں, تو یہ پتہ چل گیا شہداء کیا ہے, یہ خبر ہے اس کی, ٹھیک ہے نا, اور یہ اس کی اعرابی حالت نظر آ رہی ہے ہمیں. چلیں, از یا ظرف کہتے ہیں اس کو, آگے جا کے پڑھ لیں گے. حضرہ فعل ہے, فعل ماضی. یعقوبہ جو ہے یہ کیا ہے, مفعول. تو اب یہ ہمیں فاعل اس کا ڈھونڈنا ہے ہم نے. حضرہ, حضرہ یعقوبہ, فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں, آگے نظر آ رہا ہے کہ الموت, کیونکہ مرفوع حالت میں اسم موجود ہے. تو اب پتہ چل جائے گا کہ آئی, کون آئی, موت. کس کے پاس آئی, ترکیب سے جملہ بھی کلیئر ہو گیا ہمیں کہ موت آئی یعقوب علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. از قال, کہا. قالا اگین وہی قول, آگے پھر مقولہ شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ابھی لی بنی ہی, اپنے بیٹے سے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کے متعلق ہو گیا, ٹھیک ہے. لی حرف و جر ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بنی جو ہے یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی, اب مجرور ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ اس کو سمجھ لیں, یہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے. اور پھر ہا کی ضمیر جو ہے یہ کیا ہے, مضاف الیہ, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی مجرور ہو گئی. اب یہاں سے مقولہ شروع ہوگا. یہ انہوں نے کہا, کس سے کہا, یہ تو اس کے بارے میں ہو گیا نا. تو اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور جب بھی آتا ہے یہ کسی کے متعلق ہوگا, اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ قالا کے بعد سے یہاں سے ان کا قول شروع ہو گیا یا مقولہ شروع ہو گیا, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. قالا کے بعد یہ ایک مرکب آ گیا جو اس کے متعلق ہے, ٹھیک ہے, جار مجرور, اور پھر آگے جملہ شروع ہو گیا مقولہ ما تعبدون من بعدی. ما کیا ہے, ہاں کیا کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور تعبدون تم سب عبادت کرو گے, من بعدی, میرے بعد. دو باتیں اس کے اندر سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہم نے تو پڑھا ہے, ماں عام طور پہ غیر عاقل کے لیے آ رہا ہوتا ہے, ماں دینوں کا وغیرہ میں پڑھا, اور من ہم نے کہا تھا کہ عاقل کے لیے آتا ہے, یعنی کون کے لیے آئے گا. تو یہاں پہ ماں کیوں آ گیا ہے, ہاں اب اس میں دونوں ہو گئے. جو بہت کوئی پتھر, کوئی درخت, کوئی اور بے جان چیز بھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا, ان کی بھی تو بندگی کرتے ہیں. تو جہاں پہ یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو پھر ماں یوز ہوگا, من نہیں یوز ہوگا. ماں دونوں کو کور کر لیتا ہے, عاقل کو بھی اور غیر عاقل کو بھی. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تعبدون آپ کو آتا ہے, فعل ہے, فعل مضارع ہے. من بعدی, من بعدی کیا ہے, ہاں پہلے لفظی ترجمہ تو کر لینا. من
سے ہو گیا اور بعدی میرے بعد، تو من بعد جو ہے یہ کیا بنا؟ جار مجرور ہو گیا، اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ۔ اب یاد کریں میں نے قبلو اور بعدو کے بارے میں اس دن آپ کو بتایا تھا، جو ظرف دو ظرف ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی اعرابی حالت کب تبدیل ہو سکتی ہے؟ جب وہ مضاف ہوں گے۔ تو یہاں پہ بعدی مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا، اس لیے ہمیں بعدو نہیں مل رہا ہے، بعدی مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے میرے بعد آگے چلیں۔ قالو، انہوں نے کہا، نعبد، ہم الہ کا، آپ کے الہ، ٹھیک ہے نا، معبود، و الہ، اور اس کے الہ، آبائک، آپ کے آبا، یہ سب لوگ جو آگے آ رہے ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن لہو مسلمون۔ اب ذرا اس ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب دیکھ لیں ترجمے کے، لفظی ترجمہ کیا ہے نا، اب جملے کا ترجمہ کیسے بنے گا؟ قالو، ان سب نے کہا، تو اب یہاں سے آگے مقولہ شروع ہو جائے گا، جو انہوں نے کہا، تو نعبدو سے لے کر کے اور یہاں تک یہ پورا مقولہ ہے جو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دو تین جملے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعبدو فعل مضارع ہے، فاعل کون ہے؟ نحنو، الہ کا مرکب ہے، یہ جوڑی ہے، مضاف مضاف الیہ۔ اعرابی حالت الہ کی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ مفعول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فعل کا جو ہے مفعول وہ الہ آ گیا، اور الہ کا یہ مضاف مضاف الیہ تھا، و اور الہ پھر آ گیا الہ منصوب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آبائی کا۔ اب دیکھیں یہاں پہ الہ اور آبائی کا، اس میں کچھ آپ کو ترکیب کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ کون کچھ جوڑیاں اوڑیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ؟ اور پہلے اس کو دیکھ لیں، اس میں کوئی تعلق بن رہا ہے؟ الہ آبائی، یہ کچھ تعلق بن رہا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے آبائی جو ہے وہ مجرور نظر آ رہا ہے آپ کو، اور پھر آبائی خود بھی مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے ضمیر ہے کا۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا پیچیدہ مرکب کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہاں، اس کے اندر جو دوسرا اسم ہے، پہلے کا مضاف الیہ ہے اور دوسرے کا مضاف ہے، یہ ڈبل مرکب اضافی بن گیا، اور یہ اکثر آئے گا قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہوئے، آپ دیکھیں گے تو اس کو پہچان لیں، ورنہ اگر یہ میں یہ نہ کہوں کہ یہ الہ آبائی جو مرکب اضافی ہے، تو پھر آبائی مجرور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کی، ہم پڑھ چکے ہیں اسم کو حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہیں مین، پڑھ چکے ہیں نا، تو اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ آبائی جو ہے یہ مجرور حالت میں ہے، مضاف الیہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ابراہیم۔ ابراہیمہ کی اعرابی حالت بتائیں۔ مرفوع کون کون کہہ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، پہلے پتہ چل جائے گا۔ مرفوع تو کسی نے نہیں کہا کیونکہ پیش نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، منصوب کون کون کہہ رہا ہے؟ منصوب والے ہاتھ کھڑا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہینڈز ڈاؤن۔ اب بتائیں مجرور کون کون کہہ رہے ہیں؟ دونوں ہو سکتے ہیں نا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجرور والے جو ہیں کتنے ہاتھ ہیں بھائی؟ 3 ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، 3 ہیں، چلیں 4 ہیں، چلیں بتائیں آپ لوگ کیوں مجرور ہے؟ پیچھے سے شروع کرتے ہیں، کیوں مجرور ہے؟ کہیں سے لکھا ہوا پڑھ کے نہیں بتانا ہے پلیز، ادھر سے پہچان کے بتائیں یہاں سے۔ ہاں،
کس کا؟ نہیں دیکھیں نا، یہاں ہم نے کہا آبائی کا ہے، مضاف مضاف الیہ، تو اب ابراہیمہ جو ہے وہ اچھا، اور کوئی بتائے گا کہ منصوب جو لوگ کہہ رہے تھے وہ کیوں، کون لوگ کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے، وہ بھی بتا دیں. حالت نصب میں ابراہیمہ اسماعیل، اگر ابراہیمہ کلیئر ہو گیا تو پھر تو اسماعیلہ اسحاقہ سب کلیئر ہو جائے گا نا. تو اصل ابھی ابراہیمہ پہ فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ منصوب کیوں ہے. ہاں بدل ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اصل میں نا، پڑھ لیا نہیں پڑھا ہے نا، چلو پڑھ لیں گے آگے آگے. تو یہ جب ترکیب میں ہم آگے کسی 6 میں جائیں گے وہاں پہ بدل پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بدل کسی ایک اسم کی جگہ جب کوئی دوسرا اسم آتا ہے تو اس کی اعرابی حالت بھی پھر وہی ہوتی ہے جو پہلے ہوتی ہے. تو اب یہ آبائی جہاں پہ جو کہا گیا ہے یہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے، تو اب آبا کے جو نام آگے لیے گئے یہ سب بھی مجرور ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں وَإِلَٰهَ ابراہیم وَإِلَٰهَ اسماعیلہ. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں نا. تو پھر یہ حالت جر میں ہوگا، مجرور ہوگا. اور زیر کیوں نہیں نظر آ رہی ہے، یہ تینوں نام جو ہے نا یہ غیر منصرف کہتے ہیں ہم جن کو، جو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، پیش اور زبر، ان میں زیر نہیں آتی ہے. اس لیے یہاں تک کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں الہن کی طرف. الہن کیا ہے، اعرابی حالت بتائیں. منصوب ہے. منصوب کیوں ہے، کس کا مفعول ہے، کسی فعل کا مفعول ہوگا نا، کس کا مفعول آ رہا ہے. ہاں؟ اس کا تو ہم نے کہا تھا کہ مفعول یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آ رہا ہے الہ. نہیں، آبائی کا اس کے ساتھ تھا، الہ کے ساتھ ہوگا، اس کا بدل ہوگا، کیونکہ یہ الہ جو ہے نا یہ اس کا بدل کیسے آ رہا ہے، مرکب توصیفی کی شکل میں آ رہا ہے کہ اس الہ کی بات ہو رہی ہے کہ الہن واحدن، یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. اس کو اگر آپ پہچان لیں گے تو پھر کلیئر ہے کہ یہ ان دونوں میں تعلق جو ہے وہ صرف موصوف ہے یا نعت منعوت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. یہ دونوں آپس میں میچ کر رہی ہیں، چاروں چیزیں جو ہم نے کہا ہے ان کی، اس میں تو مرکب توصیفی بن رہا ہے یہ چاروں چیزوں میں میچ کر رہے ہیں نا، مطابقت ہے چاروں چیزوں میں، تو بس پھر یہ مرکب توصیفی ہے. کلیئر ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم وا نحنو لہو مسلمون. یہ کیا ہے، جملہ بتائیں. جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے. تو مبتدا تو یہ ہو گیا نحنو، خبر کیا ہے، مسلمون. ٹھیک ہے، لہو میں نے کہا جار مجرور ہی کسی کے متعلق آئے گا نا، تو یہاں پہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اسی لیے ترجمہ ہم کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ ہم اسی کے فرما بردار. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون. ٹھیک ہے، کہ ہم اسی کے، تو تاکید کے لیے پھر یہ لہو آ جاتا ہے یہاں پہ. کلیئر ہوگی ساری چیزیں اس کی. چلیں آگے. اس کی شرح میں دیکھیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تصور احساس کرنا ہے ہم نے کس چیز کا، کہ یعقوب علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف موجود ہے. ان کی اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی ہے. ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنا ہے.
ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان و عقیدے کے بارے میں تھی۔ عام طور پہ آخری وقت میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مال اور جائیداد کی وصیت کی جا رہی ہوتی ہے نا، مگر اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے، اس لیے کہ وہ سب نبی تھے، یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت تھی، یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا تھا، انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کہی تھی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دے۔ اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا۔ اسی سلسلے میں اسماعیل السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، ان کے لیے اسماعیل کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے چلا ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ وفات کے وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہ جو آخر میں ہے نا، یہ میں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس کا جو ترجمہ دیکھیں کہ ہم اسی کے فرمانبردار ہوں، تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے معاشرے، رسم و رواج، اپنی یا کسی اور کی خواہشات کے سپرد نہیں کیا۔ پیغام یہی ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد یعقوب کی پیروی کر رہے ہو؟ اور ہم سے اگر سوال کیا جائے تو ہم کیا ان کی پیروی کر رہے ہیں انبیاء کی؟ جو حدیث یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی ہے ترمذی کی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد، اذا کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے، کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا؟ ہاں، مضارع میں ہو جائے گا نا۔ فقیلا، بس نہیں ہو گیا کیسے بھائی؟ قالا، قیلا کیا ہے بھائی؟ قالا کا مجہول ہے نا، فعل ماضی پڑھ چکے ہیں نا ہم، قیلا، ٹھیک ہے نا۔ کیفا نہیں، سوری، ایک آگے چلا گیا، یہاں پہ اراد اللہ ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے کون؟ اللہ، فاعل ہو گیا۔ بی عبدن، اپنے بندے کی، ٹھیک ہے نا، کے لیے کیا؟ خیرن، بھلائی۔ استعملہ، تو اس سے عمل کراتا ہے، ایفرٹس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے نا، عمل کراتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ استعملہ، عمل کراتا ہے اس سے۔ اب فقیلا، پس کہا گیا، اب جو صحابہ تھے ان میں سے کسی نے کہا، کیا کہا؟ کیفا یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا کیسا، یستعملہ کیسے عمل کراتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، یوفقہ، وفقہ یوفقہ، توفیق دینا، اردو میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، یہ توفیق عربی والا ہی لفظ ہے، توفیق دینا، تو اس کو وہ توفیق دیتا ہے، ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یوفقہ، وہ اس کو توفیق دیتا ہے، کس چیز کی؟ لعمل، عمل، صالح، نیک،
قبل الموت. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے آخری وقت میں نیک اعمال کی. ورنہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے آخری وقت میں نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، بلکہ نافرمانی کی حالت میں موت آ جاتی ہے. تو یہ بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا آخری وقت جو ہے وہ فرما برداری کی حالت میں کرے اور ہم نیک اعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. ترجمہ دونوں آیات کا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی. تو اب یہ جو ترجمہ یہاں پہ ہوا ہے نا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، تو اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا نا کہ یہ کس کی جگہ آ رہا ہے، الہ کی جگہ آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، یہ جو مرکب توصیفی ہے اس سے بدل ہو رہا ہے یہ، اس لیے ترجمہ پھر اسی طرح ہوا ہے. اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں اسی کے اس لیے آیا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ لہو مسلمون تاکید کے لیے یہاں پہ آ گیا ہے خبر سے پہلے. چلیں اسباق ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں ان دو آیات کے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی. وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے. مسلم ہونے کی حالت میں ہی مرنا، یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں فرما بردار ہی رہنا اللہ تعالیٰ کے. تو ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے. پلان ہمیں کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کروں گا اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤں گا یا سکھاؤں گی، دونوں ہے. ٹھیک ہے، اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں اس کے. یا بنیا، یہ میں نے اسی کو بتایا تھا آپ کو کہ ابن کی دو جمع ہے، ابناء بھی ہے اور بنونا بھی ہے. ایک جمع مکسر ہے، ایک جمع سالم ہے. جب بنونا ہے تو اس کی تبدیل شدہ حالت جو ہے وہ بنینا بنے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ بھی ہم اس دن بات کر چکے ہیں کہ بنینا پلس اسرائیلہ جب ہوگا تو پھر یہ نون گر جائے گی اس کی اور بنی اسرائیل آ جائے گا. اور بنیہ میں بھی یہی تھا، بنینا پلس یا کی ضمیر، تو جب مضاف مضاف الیہ ہوگا تو جمع میں یہ نون گر جائے گی، اس لیے بنیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز بتا دوں، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ سلائیڈیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نا ساری ہیں، پھر تصویریں ہو گئے تھے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. ویڈیو بھی ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، سلائیڈیں بھی شیئر کرتے ہیں. نوٹ بک رکھا کریں، نوٹ کر لیا کریں. یہ تصویریں کب کھول کے دیکھیں گے آپ؟ مجھے بتائیں کوئی اس کی تیاری کرو گے تو موبائل کھول کے تصویریں ڈھونڈ رہے ہوں کب کھینچی تھی ہم نے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. یہ ایسی اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت ہے، راستہ چلتے تصویر کھینچ لی ہم نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نوٹ بک پین لے کر کے آئے، نوٹ کیا کریں جو چیز ایسی ہے امپورٹنٹ والی، تاکہ جب آپ تیاری کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، کوئز کی تیاری کر رہے ہیں، اس وقت اپنے نوٹس کو کھولیں اور کنسلٹ کریں اس کو. الدین، دین اس کی جمع ادیان آتا ہے ہمیں. ابن اس کی جمع آبا. ٹھیک ہے، افعال حاضرہ، حاضر ہونا، حاضر اور معذور اور حضور حاضری کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی یہی حضور استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
हाजिर कर लें इसकी 6 चाबियां जल्दी से। हज़ारा यहज़रु, हाँ, हुजूरुन, बाब नसरा है, यहज़ुरु, ठीक है। अबदा याबुदु आपको आती है पूरी गर्दान, इसको हम स्किप करते हैं। काना की गर्दान भी आपको आती है। माता यमूतु भी हम काफी दफा कर चुके हैं, इसको भी हम स्किप करते हैं। वस्सा देख लें, वस्सा युवस्सी, ये मैंने उसी को बता देता आपको कि ये वल्ला युवल्ली के वजन पे है। वस्सी, मुवस्सिन, मुवस्सन और तौसियतुन और वसीयत भी इसी का मजदर है, ठीक है। ये पिछली दफा भी हमने देख लिया था। इस्तफा, इसमें क्या मैंने बात बताया, मादे के रूप में, हाँ, स्वाद, पा और वाव है। ये तो जो है ये असल में ता है ये, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली दफा, रिपीट हो गया ये। चले ग्रामर में आ जाए। ग्रामर का लेसन आज बहुत छोटा सा है आपका, सिर्फ 2-3 मंसूबात अभी हमने और देखने। इसके अंदर नसब की 3 हालतें। अब तक हम नसब की इस्म की बात हो रही है। ये इस्म कब कब मंसूब होता है, अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं। हाँ हाँ, ये QC1 से देखते आ रहे हैं हम कि मफूल होगा तो मंसूब होगा, और इन्ना का इस्म हो गया, और खाना की खबर हो गई, और आज ही बात हुई थी जी जी, हाँ, मुनादा अगर मुजाफ है तो, वरना नहीं। ये बात क्लियर रखिएगा, मुनादा अगर मुजाफ है तो होगा, ठीक है। और भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। कुल 13 हैं ये, ठीक है, जिसमें से अभी तक आप 3-4 पढ़ चुके हैं। 4-5 और पढ़ लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है 3 या 4 रह जाएंगे जो QC6 में पढ़ लेंगे। तो ये बात तो अब आपको सबको क्लियर होगी। सर्फ और नाव में जोड़ियां अब सबको क्लियर हो गई होंगी। क्विज में जिन लोगों ने गलती की थी जोड़ियों को पहचानने में, उनको भी क्लियर हो गया होगा। मुरक्कबात को छोड़ देते हैं, मुरक्कबात अभी अभी हमने रिवाइज किए थे सारे। इस सबक में हमने क्या करना है, नसब की 3 हालतें। ये इस्म की बात हो रही है कि इस्म कब कब मंसूब होता है, ठीक है। तो ये 3 हम पढ़ेंगे, मफूल भी, मफूल मुतलक और मफूल लहू। इसका दूसरा नाम भी है मफूल लिअजलिही। इसको सीखने के लिए पहले ये जुमला याद कर लें, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन। ज़करतु फेल प्लस फाइल दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अल्लाह क्या है, QC1 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ज़करतुल्लाह, तो ये अल्लाह क्या है, फाइल कौन कह रहा है भाई, क्या हो गया है। फेल प्लस फाइल तो ये हो गया, ज़करतु में आ गया ना। अब अल्लाह तो मंसूब है, तो ये तो QC1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हालत नसब में होगा, इसलिए जबर है ना भाई, ठीक है। तो ये मफूल है, ठीक है। ये वाला जो मफूल होता है ये उर्दू में भी यही मफूल होता है, इसको याद रख लें। इसको अब हम आज से मफूल बिही कहेंगे, ठीक है। हाँ, आज से हम इसको, क्योंकि मफूल की मुख्तलिफ किस्में पढ़ रहे हैं ना। अब पहले तो एक ही मफूल पता था बस, अब 5 पढ़ने हमने मफूल, तो इसलिए बेहतर है कि हम जो शुरू में मैंने ये स्लाइड दिखाई थी ना आपको, जहां लिखा हुआ था मफाइल, ये था ना लिखा हुआ यहाँ पे, ये मफूल वाहिद है, मफाइल इसकी जमा है। जैसे उर्दू में भी होता है, मशहूर की जमा क्या होती है, मशाहिर, ठीक है ना। ये एक वजन अरबी का ही है। मफूल की जमा मफाइल, मफाइल खमसा कहा जाएगा, यानी कि 5 किस्म होती है मफूल की, याद रखें, खम्स, 5, ठीक है। ये भी याद कर लें कि मफूल की 5 किस्में अरबी में, मफाइल खमसा इनको कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलें। तो ये अल्लाह जो है ये पहली किस्म है जिसको हम मफूल बिही कह रहे हैं। उसके बाद क्या आया, जिक्रन। अच्छा, अब ये भी मफूल है। इस मफूल की क्या खास बात है कि ये जो फेल यहाँ पे आया था ना, उसी का मस्दर आ रहा है हालत नसब में।
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق، ٹھیک ہے نا، ابھی آ رہا ہے لکھا ہوا. اور پھر یہ تیسرا جو ہے نا طاعتن یعنی کہ اطاعت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہاں اس کی جو وجہ بتائے. یہ جو 3 سوال لکھے ہوئے نا فعل پلس فاعل کے بعد جو 3 مفعول آ رہے ہیں، پہلا مفعول بتا رہا ہے کہ اس فعل کا اثر کس پر پڑا ہوا ہے، یعنی کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، اس کا جواب ہے. پھر تاکید کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ اسی کا مصدر جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیوں، کس لیے کیا گیا، وجہ کیا تھی اس کی، جو وجہ بیان کر رہا ہے وہ تیسرا والا مفعول ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، یعنی کہ وجہ، اس کی وجہ بتانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ان کو ہم باری باری سمجھیں گے، پھر اس جملے کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو پہلی مثال دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے کس کی، مفعول بہی کی. میں نے آپ کو بتا دیا اب تک جس کو آپ مفعول کہہ رہے تھے، آبجیکٹ جو تھا ہمارا UC1 سے لے کے، ٹھیک ہے، وہ مفعول بہی ہے. آواز سے آیات پڑھتے ہوئے بھی ہم جب مفعول کی بات کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ مفعول بہی ہے، کیونکہ مفعول کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. 5 ہے نا مفعول. یہ ایسا اسم ہے جس پر فعل کا ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. UC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. جب ہم سامعہ کی گردان کی تھی تو ہم نے پڑھا کہ سمعت القرآن، میں نے سنا قرآن. تو القرآن تھا وہاں پہ، تو ہم نے کہا تھا یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جو جملہ فعلیہ جب ہم نے پڑھا، جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول پڑھ لیا تھا. تو خلق اللہ الارض میں خلق فعل ماضی ہے، اللہ فاعل ہے اس کا، اور مفعول بھی ہے الارض. ٹھیک ہو گیا. اب تک ہم مفعول کہتے تھے، اب مفعول بھی کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر یہاں دیکھ لیں یضرب اللہ الامثال للناس. یضرب فعل مضارع ہے، اس کا فاعل اللہ ساتھ نظر آ گیا ہمیں. بیان کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے، یہ مارنے کے معنوں میں نہیں آ رہا ہے. درابا کے 3-4 معنی ہوتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، UC1 سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. بلکہ تو بیان کرنا کیا چیز، امثال. مثال کی جمع ہے، مثل کی جمع ہے، بلکہ عربی میں مثل کہتے ہیں، اس کی جمع ہے امثال. ٹھیک ہے، تو امثال ہونا چاہیے تھا، امثالہ کیوں آ گیا، یہ مفعول بھی ہے. للناس جار مجرور ہے، اسی کے متعلق آ گیا، وہ تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تیسری مثال دیکھ لیں، ولا تقتلوا اولادکم، ولا اور نہیں، تقتلوا. تو یہ تقتلوا اصل میں لا تقتلوا ہے. یہ فعل کون سا والا ہے، نہیں، پڑھ چکے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے، لا تقتلوا مت قتل کرو. اولادکم، اولادا کیوں آ رہا ہے، اولادو کیوں نہیں آ رہا. ہاں، اپنی اولادوں کو. تو اس لیے یہ مفعول بھی ہے. یہاں پر چونکہ مضاف ہو کیا آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کی ہاں ایک زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. چلیں، پہلی قسم ہو گیا. اب دوسری قسم پہ آ جاتے ہیں. کیا نام بتایا میں نے، مفعول مطلق. مطلق کیا ہے، یہ وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہ تاکید والا مفعول ہے، اس کو کیا کہا جائے گا، مفعول مطلق. ٹھیک ہے نا، تاکید کے. قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. اس کی پہچان کیا تھی، پہچان کیا بتائی تھی میں نے، کہ وہ مصدر ہوگا اسی فعل کا جو آ رہا ہے. جیسے دعا میں ہم پڑھتے ہیں فاغفر لی مغفرتن من عندک، ایسے ہی ہے. تو اغفر لی، غفارہ سے اغفر بنا، مغفرتن اسی کا مصدر آ گیا ساتھ میں. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے بہت ساری مثالیں آئیں گی، تو اب یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے. وہ اغفر لی بخش دے مجھے، پھر مغفرتن دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے. ہاں بالکل. اور ہاں، یہ والی جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی
ظلمتو نفسی ظلمن کثیرن، تو ظلمتو کا ترجمہ ہو گیا میں نے ظلم کیا نفسی اپنے نفس پر. اب ظلمن دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ کثیرن تو اس کی صفت ہے نا، ظلمن دوبارہ اسی لیے آ رہا ہے تاکید کے لیے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم. کلیئر ہوگی بات؟ تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت جگہ پہ یہ چیز آئے گی، اس کو یاد کر لیں کہ جو فعل آیا اسی کا مصدر حالت نصب میں آئے گا، اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق. قرآن سے مثالیں دیکھ لیں، اذکر اللہ ذکرن، اذکر اللہ سے تو بات تو ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. ذکرن دوبارہ کیوں آیا؟ تاکید، جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور جو فعل تھا اذکرو اسی کا مصدر آ گیا حالت نصب میں. یہ آیت بھی ہمیں یاد ہے سب کو، ورتل القرآن ترتیلا. تو رتل ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ترتیلا دوبارہ کیوں آیا؟ تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، رتل کیا ہے؟ اشارہ کریں. ہاں، تو فعل کیا ہوا؟ یہ فعل ہمارا ہے رتل، تو فعل کیا ہوا اصل میں؟ علامہ کے وزن پہ نہیں ہے یہ، علامہ یہ وزن. ٹھیک ہے، صحیح. تو ہاں باب تفعیل ہے، تو اس لیے ترتیل، ترتیل سے پڑھنا قرآن کریم کو اسی سے کہتے ہیں. یہاں دیکھ لیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے. یہاں پہ کلمہ فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور موسیٰ جو ہے وہ مفعول بھی، کہ کس سے کلام کیا. اور تکلیمن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. اور کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کلمہ کا مصدر کیا بنے گا؟ تکمیل آپ کو آتا ہے، یہ حالت نصب میں آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ مفعول مطلق ہے. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی، بس ایک رہ گئی، لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا. مفعول لہو کہہ لیں اس کو، یا مفعول لاجلہ کہہ لیں، دونوں نوٹ کر لیں، کیونکہ کسی کتاب میں یا کوئی گرامر کا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے آپ کو مفعول لہو کہہ دے یا کوئی کہہ دے مفعول لاجلہ. تو یہ اس کا پرپز بتاتا ہے، وجہ بتاتا ہے کس لیے کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا اسم جو فعل کا سبب اور وجہ بیان کرے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. ایسا اسم جو فعل کا سبب اور وجہ بیان کرے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا. اسی کے آگے آ رہا ہے خشیت املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولادوں کو خوف سے کس چیز کے؟ مفلسی. تو خشیت املاق ایک ترکیب ہے، کون سی ترکیب ہے یہ؟ مرکب کون سا بن رہا ہے؟ ہاں، تو یہ خشیت تن ہونا چاہیے تھا اصل میں، اعراب ہلکا اس لیے ہوا ہے یہ کہ مضاف ہے یہ. ٹھیک ہو گیا، دو زبر کی جگہ ایک زبر آ گیا. اور یہ وجہ بتائی جا رہی ہے یہاں پہ اس کی، تو اس لیے اس کو ہم مفعول بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مفعول بھی جو ہے وہ آ چکا ہے پہلے، اور اس کو ہم دوسرا مفعول بھی تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر دوسرا مفعول بھی نہیں کہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی وجہ بتا رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے، اور وجہ بتانے والے کو ہم مفعول لہو کہہ دیں گے یا مفعول لاجلہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے نا، وجہ سبب بتا دیا. پھر یہ والی آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اسی 2 میں، اسی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. یجعلون فعل مضارع جمع کا صیغہ آ گیا. اصابعهم، اصابع انگلیاں، ٹھیک ہے نا، تو اصابع مفعول بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، مضاف مضاف الیہ ہو گیا. فی آذانہم، فی آذان جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا، اور آذان ہم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو گیا. من الصواعق، یہ بھی جار مجرور ہے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صواعق جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے، تو حذرہ جو ہے یہاں پہ مفعول آیا، مفعول بھی تو یہاں پہ آ چکا تھا نا، یہ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ آ گیا. ٹھیک ہے،
اور یہ پھر مضاف مضاف الیہ دیکھیں حذر الموت، ٹھیک ہے. آخری مثال دیکھ لیں اس کی، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. ينفقون فعل مضارع ہے، اموالہم، اموالا مفعول بہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ابتغاء، ابتغاء، ابتغاء کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں ہاں پڑھ چکے ہیں نا، کہ چاہنا، حاصل کرنا، ان معنوں میں. مرضات اللہ، مرضات جو ہے وہ رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ہم کہتے ہیں نا ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو مرضات اللہ. تو وجہ کیا ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ابتغاء یہاں پہ آ گیا، یہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ابتغاء جو ہے وہ، اچھا اصل میں یہ بھی ابتغاء ان ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ مضاف ہے ابتغاء، ابتغاء مرضات، تو اس لیے پھر اس کا اعراب ہلکا نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. چلیے اب دیکھ لیں وہ مثال جو شروع میں تھی، دوبارہ سے پکی ہو جائے گی، کہ یہ تین مفعول جو ہیں، پہلا مفعول بھی ہو گیا، دوسرا مفعول مطلق ہو گیا، تیسرا مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کہہ لیں اس کو، کہ فعل فائل اس کے اندر ہی ہے، اس لیے ہمیں آگے فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جملے میں اور کوئی آ بھی نہیں رہا ہے. اللہ مفعول بھی ہے، پھر تاکید کے لیے ذکرن آ گیا جو مفعول مطلق ہے، اور وجہ یا سبب بتانے کے لیے طاعتن آ گیا، مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہے. اس جملے کو آپ نے یاد کر لینا ہے. اسی میں پھر آگے مزید دو اور مفعول ہم ایڈ کریں گے، جملہ یہی رہے گا، جملہ چینج نہیں ہوگا ہمارا انشاءاللہ. دو اور مفعول ایڈ ہو جائیں گے تو پانچوں مفعول آ جائیں گے پھر آپ. ٹھیک ہے، عربی میں سمجھ تو آ رہا ہے نا، جملہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں کسی کو، لفظ سارے آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، تو الحمدللہ یہ والا لیسن ہمارا یہاں مکمل ہو گیا ہے. ابھی نماز میں تھوڑا ٹائم ہے، تو اگلی وہ شروع کر لیں لیسن یہیں پہ. ایک آیت کر سکتے ہیں میرا خیال ہے. چلیں ایک آیت کر لیتے ہیں، پھر بلکہ ہے ایک ہی آیت ہے اس کے اندر. چلیں چھوٹی سی آیت ہے، اس کو کر کے پھر نماز کی بریک کر لیں گے. تو آیت نمبر 134، یہ انٹروڈکشن کو میں اسکپ کر رہا ہوں. اشارہ اس کا کیا ہوگا، وہ امت گزر گئی. یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ دیکھیں تو جو اشارے ہیں ان کو ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا اشارہ کیا تھا، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ، امت گزر گئی. شارٹ میں کر لیں اس کو، تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. تو وہ امت گزر گئی. پچھلی آیتوں میں تعلق کیا بنے گا اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بہترین کاموں کا ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب لوگ تم کو صرف اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ تم ان سے تعلق رکھتے ہو. فائدہ اسی وقت پہنچے گا جبکہ تم عمل بھی کرو گے. یہ ایک بات ہے. اس میں ایک اور سبق بڑا امپورٹنٹ ہے جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے، ہمارے لیے آج کے دور میں خاص طور سے. اسباق کیا ہے، اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا. نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے، سب آتے ہیں آپ کو الفاظ الحمدللہ. تو آئیے جلدی سے اس کا سن لیتے ہیں اس کو پہلے، پھر ہم ترجمہ کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لفظی ترجمہ کریں. تل کا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ کے لیے ہے، مؤنث کا اشارہ ہے، مگر ہم نے کہا تھا کہ تل کا یا ذالکا بھی جو ہے وہ دور والا اشارہ بھی امپورٹنس شو کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ترجمہ ہم یہ امت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ امت بھی کہیں تو ترجمہ اتنا غلط نہیں ہوگا.
तिल का मुअन्नस क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? उम्मतुन है, ठीक है, और उम्मत हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पूरा एक जुमला है तिल का उम्मतुन है। कैसे मुरक्कब कैसे बना? मुरक्कब इशारी की पहचान क्या थी? ठहर जाए भाई, यहाँ तो मसला हो गया है सीरियस कौन सा मुरक्कब है ये? हमने मुरक्कब इशारी में क्या पढ़ा था, क्या होता है? जालिकल किताबों से याद रख लें। तो फिर अल उम्मत यहाँ पे तिलकल उम्मत होता तो फिर आप कह सकते थे, ठीक है। हाँ, ये मुब्तदा और खबर बनेगी आपकी, जुमला इस्मिया बनेगा, ठीक है ना। यही तो इम्तिहान में भी दिया था मैंने, जो काफी लोगों ने गलत किया था तो अब तो ठीक कर लेना, नंबर कटने के बाद तो ठीक करें ना, ठीक है। तिलका के बाद उम्मतुन जो आ रहा है, ये मुरक्कब इशारी नहीं बनेगा, ये जुमला इस्मिया बनेगा, मुब्तदा और खबर है, ठीक है। और इसको हमेशा मैं ज़ालिकल किताबों से याद रखते, पहचान ही वही है। चलें, कद खलत, ये क्या है? ये भी कोई जुमला बन रहा है। कद क्या है? हमने इसको क्या कहा था? तहकीक, इसके माना हम ये करते हैं ना, हर्फ तहकीक है ये, ठीक है। तो यकीनन और श्योर इन मानों में आ रहा होता है। खलत क्या है? इशारा करें खलत का। खलत राइट पे जो कर रहा था वो तो गलत था, लेफ्ट पे ही होगा। कौन सा फेल है ये? खला या खलू, ठीक है ना। वजन क्या था इसका? ता यदू, तो हाँ हुआ खला हिया खलत। कहाँ पढ़ा था हमने? QC2 में पढ़ा था ना, कौन सी आयत थी? इजा खलो इला शयातीनी हिम, याद आ गया कि जब वो अलहदगी में होते हैं अपने शैतानों के साथ, ठीक है। चलें, तो खलत यहाँ पे तर्जुमा क्या हो रहा है इसका? गुजर गई। अच्छा, तन्हा होना, गुजर, चले जाना, गुजर जाना, ये भी माना है इसके। और अगर अलहदगी में होना इस्तेमाल होगा उसके साथ, फिर आगे इला के सिले के साथ आएगा। मिसाल मैंने इसीलिए उस आयत की थी जहां पे खलो इला शयाती नहीं मारा था, वहां पे इला आ रहा था। ये हम QC1 से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि जो उसके साथ हर्फ जर आ रहा होता है सिले के तौर पे, उससे माना जो है वो कोई खास तब्दील हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था आमना के क्या मानी थे? वो अमन में हुआ, मगर आमना के साथ भी अगर लग के आ जाएगा तो फिर ईमान लाया हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हमने पढ़ा था सल्ली, नमाज पढ़, जब सल्ली अला के साथ आया तो हमने कहा रहमत भेज, याद आ गया ना। तो ये भी उन्हीं मिसालों में से एक और मिसाल भी है कि ये वाला फेल जो है खला, ये अगर इला के साथ आएगा तो फिर अलहदगी में होना, तन्हाई में होना हो गया, और अगर इला के सिले के साथ नहीं आ रहा है तो फिर हाँ अलहदा हो जाना, गुजर जाना, दोनों मानों में आ जाएगा, ठीक है। लहा, उसके लिए हा की ज़मीर मुअन्नस क्यों आ रही है? हाँ, ठीक है, क्योंकि उम्मत है। माँ कसबत, कसबत का इशारा करें। हाँ, हुआ कसबा है, हिया कसबत, ये भी फेल हम पढ़ चुके हैं, कमाना, ठीक है। चले, वाह लकुम माँ कसब तुम, जो तुमने कमाया। तो वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, उनके लिए क्या है? जो उन्होंने कमाया, और आपके लिए क्या है? जो आप कमा रहे हैं। वाह ला तुसअलूना, तुसअलूना है तुम सवाल किए जाओगे, ठीक है ना, तुम सवाल किए जाओगे, मजहूल है ये, ठीक है ना। अन और माँ मिलकर के अम्मा हो गया। अन क्या होता है? सवाल के साथ जब अन आता है तो क्या तर्जुमा करते हैं हम? यसअलूनका अनिल, हम पढ़ चुके ना, कुरान करीम में कई आयतों में आता है। हाँ, तो बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी अन
بارے میں ما کانو یعملون، ما جو کانو یعملون وہ کیا کرتے تھے. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو لوگ گزر گئے ہیں نا وہ اپنے اعمال کر کے چلے گئے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے کیا پوچھا جائے گا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا. یہ ایک امت ہے تحقیق گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے تم نے کمایا، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے. قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم کو ان کے اعمال سے کچھ ملے گا. تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. ہم جنت میں صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہم ایک نبی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اچھے رول ماڈل کی پیروی کرو اور برے رول ماڈل سے دور رہو. اگر ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازیں گے. اسلام کا قانون بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی. پہلے کے لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی طرح پچھلے نیک لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے اجر و ثواب میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر آپ کا اعمال نامہ آپ خود ہی تیار کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے. اسلام میں نسل پرستی، علاقائیت، قومیت یا خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھنا یا کسی کو گھٹیا سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. although ہمارے یہاں یہ چیز کافی حد تک آ چکی ہے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کے، مگر قرآن بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. کسی بھی ذات، رنگ، نسل، قومیت، گروہ یا کسی خاص زبان کے بولنے والے کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں ہے. اللہ ہی نے تو انسانوں کو الگ الگ رنگوں یا مختلف نسلوں یا مختلف زبانوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. انسان نے تو اپنی مرضی سے ان میں سے کسی چیز کو پسند نہیں کیا ہے. اسلام کا نظام انصاف پر قائم ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا. چلیں میرا خیال ہے یہ حدیث بھی ویسے چھوٹی سی ہے، ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. اگلی حدیث پر بریک کے بعد کر لیں گے. چھوٹی سی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بطع به، بطع نیا فعل ہے، آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا، کہ جو کسی کو پیچھے کر دینا، کم کر دینا، ان معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو من بطع به عملہ، کسی کا عمل جو ہے اگر پیچھے کر دے تو کیا ہوگا؟ لم یسرع، نہیں، ہاں یہ فعل مضارع ہے اس لیے مجزوم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تیز کر دینا، آگے کر دینا. ٹھیک ہے نا. اسراء اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم ایکسلریشن کے لیے. سرعت، جلدی کر دینا، تیز کر دینا، آگے کر دینا. بھی نسب اس کا نسب جو ہے وہ اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی خراب اعمال، کم اعمال لے کے میں وہاں پہنچ جاؤں اور میں کہوں گی جی میں تو فلاں کی اولاد میں سے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ایسا. جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان یا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے ہم سب کے لیے اس کے اندر، اس آیت کے اندر. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ایک دوسرا بھی میسج جو ہے اس آیت میں وہ بھی دیکھیں گے اور دوسری حدیث بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ بریک کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کے سبق کے بقیہ حصے کی طرف، جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا. یہ جو اس سبق کی پہلی حدیث تھی یہ ہم نے پڑھ لی تھی. اس سے آگے ہم شروع کرتے ہیں جو دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور کوشش کریں گے عربی میں ہی، پر دیکھنے میں آپ کو یہ بہت
بڑی سی حدیث لگ رہی ہوگی مگر الفاظ کی ریپیٹیشن اس طرح ہے تو بہت چھوٹی سی ہے یہ حدیث کی. تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس کو بھی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنی آپ عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا آپ کا. لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال لما انزلت هذه الآیہ. لما کیوں بھائی ہرگز کیوں نہیں؟ جب لما ہم نے پڑھا ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے. لم اور لما، بلکہ لما ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہ کون سے حروف میں سے جازمت المضارع. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آ رہا ہے انزلت. ٹھیک ہے نا. تو انزلت کا اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. ہاں کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں ذرا سب لوگ کریں نا اشارہ تاکہ میں دیکھ تو نا. پہلے انزلہ کا اشارہ کریں پھر انزلت پہ آ جائیں گے، وہ ہاتھ چینج ہو جائے گا. انزلہ پہلے. انزلہ تو آسان ہے، فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے یہ دیکھ لیں اوپر ہوگا کہ نیچے ہوگا. اور ایسے اشارہ ہوگا یا ایسے اشارہ ہوگا وہ بھی دیکھ لیں. مجہول ہے ہاں ٹھیک ہے. تو مجہول ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے لیفٹ ہینڈ آپ کا ہو جائے گا انزلت ہذہ الآیہ. آیا مؤنث ہے، آیتن اس لیے انزلت آیا ہے کہ جب نازل کی گئی. انزلہ نہیں آ رہا ہے، انزلہ ہے اور اس کی مؤنث انزلت. کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے عربی میں؟ لما انزلت ہذہ الآیہ، جب نازل ہوئی یہ آیت. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور انذر کا اشارہ کر دیں، پڑھا ہوا ہے آپ نے. ہاں کیا ترجمہ ہے؟ ڈرائیں. ٹھیک ہے. عشیرت کا ہاں اپنے ہاں قریب والے جو اقربین. کون سے والے؟ اقربین. ٹھیک ہے نا. یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 214 ہے. تو پھر کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بات آ رہی ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن. تو دعا نہیں، دعا کی نہیں ہے، دعا یدعو فعل پوری گردان آپ نے کی ہوئی ہے. دعا اس نے پکارا. دعا یدعو کی گردان کی ہوئی ہے نا بھائی. تو دعا کیسے ہو گیا؟ یہ دعا کرنا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ہاں دعا فعل ماضی ہے نا. اردو میں نہیں پڑھے نا، عربی میں پڑھے بھائی. ٹھیک ہے. دعا پکارا. کس نے پکارا؟ ہاں فاعل مرفوع نظر آ رہا ہے. کس کو پکارا؟ تو قریش یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ آگے چلیں. فا توڑ دیں اس کو. اجتمعوا. اجتماع اس سے جمع ہو گیا یعنی کہ وہ سب جمع ہوئے. اجتماع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے. فا بس اما و خصہ، عام اور خاص مطلب قریش کے جو جتنے بھی قبیلے تھے، کئی قبیلے تھے نا وہاں پہ، تو ان سب قبیلوں کے عام اور خاص ہر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ جمع ہو گئے. فقال پس کہا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا بنی کعب ابن لؤی. ہاں کعب ابن لؤی کے ہاں یعنی کہ بنی مطلب وہ قبیلہ ہو گیا نا ان کا. کیا فرمایا انہوں نے؟ یہ تو یا اور بنی تو وہی ہو گیا نا جو ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے بیٹو. یا جو ہے حرف ندا ہے اور آگے بنی کعب. ٹھیک ہے. تو یہ منادہ ہو گیا. انقذو. انقذو تم سب بچاؤ. ٹھیک ہے نا. انفسکم من النار اپنی جانوں کو آگ سے. پھر کیا فرمایا؟ یا بنی مرۃ بن کعب. بنی مرہ ٹھیک ہے نا بن کعب یہ ایک اور قبیلہ ہے.
अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, ये रिपीट हो गया इसलिए इसका दोबारा तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कहा था देखने में बड़ी लग रही है हदीस, रिपीटेशन की वजह से और कबीलों के नाम की वजह से बहुत छोटी सी हदीस है। फिर उन्होंने क्या फरमाया, या बनी अब्द शम्स, है बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, वही तर्जुमा हो गया। फिर फरमाया या बनी अब्द मनाफ, ए बनी अब्द मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, ठीक है वही तर्जुमा हो गया। या बनी हाशिमिन, अब बनी हाशिम आ गए, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, बचाओ अपने आप। या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। तो अब ये सारे कबीलों के नाम थे, फिर अपने कबीले बनी हाशिम की तरफ आ गए, फिर बनी अब्दुल मुत्तलिब यानी कि अपने दादा से जो इमीडिएट फैमिली थी वहां पर भी आ गया। उसके बाद फिर क्या कहा, या फातिमा तू, ये कौन है, ये अपनी बेटी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क देख लेंगे, मतलब पहले कबीले बड़े बड़ों के नाम, फिर अपने कबीले का नाम, फिर अपने दादा का नाम, फिर उसके बाद अपनी बेटी को मुखातिब किया, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नारी। अब वहां पे अनक़िज़ू था कि तुम सब बचाओ, यहाँ पे क्या है अनक़िज़ी, इशारा करें इसका मुअन्नस का सीगा है ना, हाँ नहीं नहीं ये फेल अमर है भाई ठीक है ना, हाँ सही है, एक उंगली से लेफ्ट हैंड अमर मुअन्नस का सीगा है, अनक़िज़ी नफ्स की। हाँ वहां पे क्या था अनफुसा को, ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि वाहिद मुअन्नस से है तो नफ्स का नहीं आ रहा है, की आ गया मुअन्नस, ठीक है ना, का की पढ़ा है ना हमने। मिनन नार वही हो गया, तर्जुमा करना आसान है आपके लिए। फा इन्नी ला अमलिकु, हाँ अमलका युमलिकु हम पढ़ चुके हैं ना, फेल इख्तियार रखना। मिनल लकुम हो गया, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल्लाही शैअन गैरा अन्ना लकुम रहीमन सअबुल्लुहा बिबलालिहा। ये दो चीजें, दो लफ्ज हैं, ये आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि इतने कॉमन नहीं है, मगर यहाँ तक रहीमन जो है ना, रहीम जो रिश्तेदार होते हैं वो कहा जाता है ना, तो यहाँ तक कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है अरबी में। तो यहाँ पे सवाए इसके अलावा कि ये क्योंकि ये खिताब हो रहा है फातिमा तो उनसे रहम का रिश्ता है, बेटी है उनकी, तो उसका मैं लिहाज करूंगा, कहाँ करूंगा, दुनिया के अंदर, ठीक है ना, जो रिश्तेदारी है मैं इसको जोड़ता रहूंगा, यानी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता रहूंगा। तो ये इस दुनिया के अंदर है। दूसरी रवायात भी पढ़ें तो उसमें इस तरह के अल्फाज आते हैं कि यहाँ इस दुनिया में जो मुझसे लेना है ले लो, आखिरत में मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। हालांकि किसकी बेटी हैं, मतलब इस दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि अगर किसी का नसब बहुत ऊंचा है तो उसके लिए सब कुछ है ना, बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हमारे लिए मैसेज है कि हमारा जो भी नसब हो, हम जिस खानदान से हो, जिस कबीले से हो, जिस सिलसिले से हो, जिस फैमिली से हो, अमाल अगर ठीक नहीं है तो उधर कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि ये जो हमारे यहाँ एक जहालत फैली हुई है ना कि जी फलां जो है वो तो बख्शे बख्शाए हैं तो फलां को तो आग छुएगी ही नहीं। मैं जान के नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अकीदत में लोग जो है वो फिर बातें करते हैं, इसलिए आप खुद समझ लेंगे आसपास क्या बातें होती हैं आपके, कि कौन लोग हैं जिनको आग नहीं छुएगी और कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी उनको तो जरूर ही जन्नत में डाला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसके अमाल सही है वो उम्मीद रखेगा अल्लाह ताला से क़यामत के दिन
اچھے بدلے کی، اور جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، ابھی پچھلی حدیث میں نے دیکھ لیا کہ جس کے اعمال میں جو پیچھے رہ گیا ہے، نسب اس کا جو بھی ہو وہ اس کو آگے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اچھا اعمال تو اس کے کمزور تھے دنیا کے، مگر کیونکہ نسب اونچا تھا تو اس کو جنت میں داخل کر دو. سوری، کوئی اس غلط فہمی میں مت رہے. اور اگر آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں تو اس کو بھی صحیح کرنا ہمارا کام ہے. جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم فلاں کی اولادوں میں سے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، ہمارے لیے تو اتنے گناہ معاف ہیں اور فلانا. یہ جو کانسیپٹ ہے سراسر جہالت اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اور لوگوں میں بھی، ٹھیک ہے نا، غلط کانسیپٹ کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے. دس واز امپورٹنٹ میسج اس آیت کے حوالے سے. پھر اس آیت کے حوالے سے ایک اور بھی پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا، ٹھیک ہے نا، جو گزر گیا ہے. انہوں نے جو کمایا وہ اپنے لیے، ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں بہت سارے فرقے ہمارے یہاں اسی چیز کے اوپر بنے ہوئے ہیں کہ جی وہ جو گزر گئے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا. یہ آیت جو ہے نا ایک دفعہ پھر پڑھیں گے ہم، ابھی اسی جز کے آخری آیت پھر آئے گی، ٹھیک ہے نا. یہ پہلا پارہ چل رہا ہے نا ہمارا، ہاں، تو اس کی آخری آیت پھر دوبارہ سے یہ آئے گی. ہم پھر وہاں پہ یہ بات کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں ہم نے عقیدے بنا کر کے اور پھر فرقے بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے پیغام بالکل کلیئر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے، جو وہ کر گئے وہ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ ان کے ساتھ تھا. ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ بھئی کیا تمہارا کیا عقیدہ تھا ان کے بارے میں. نہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارا فیصلہ کریں گے کہ ہم آخرت میں کہاں اینڈ اپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے تو ترجمہ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں اس آیت کا کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. امت کا لفظ گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا. دعا میں کیا کرنا چاہیے کہ اے اللہ نیک لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما جن پر آپ نے انعام کیا ہے. QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ انعمت علیہم. جب سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا تو وہاں بات کی تھی ہم نے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو وہ جو 4 ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ان کے اعمال کو ہم ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے، ہمیں بھی وہ اعمال کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ بات بھی کر لی تھی کہ صالحین میں شامل ہونا تو بہت آسان کام ہے. ٹھیک ہے. انعام یافتہ لوگوں میں سب سے لوئسٹ کیٹیگری کون سی تھی؟ صالحین والی تھی. اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. بس دعا کریں اور پلان بنائیں. پھر انشاءاللہ میں انبیاء کرام کی تاریخ پڑھوں گا اور اس سے سبق حاصل کروں گا. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. امتن ہم پڑھ چکے ہیں، امامن اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، امم. اور فعل میں کسبت 3 حرف والوں میں کسبا یکسبو، اکسب، کاسبن، ٹھیک ہے، مکسوبن اور کسبن. کسب حلال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ نیا نہیں ہے ہمارے لیے. کاسب محنت کرے کمانے والے کو کہا جاتا ہے. ہنر مند جو ہوتا ہے جو کماتا ہے اپنے ہنر سے. تو اور کسب حلال یعنی کہ حلال کمائی استعمال ہوتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے. عاملہ یعملو آپ کو آتا ہے کہ اسی 1 میں پوری گردان ہم کر چکے ہیں. خلط، خلا، یخلو اس کی بھی پوری گردان آتی ہے آپ کو دا یدو کے وزن پہ. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پہ ڈیش ہو سکتا ہے. مخلوون انہو اس لیے لکھ دیا ہے کہ اگر آپ بنانا چاہیں مفعول تو، ادروائز خلا یخلو اخلو خالن ڈیش اور خلوون. اور یہاں پہ دیکھیں گزرنا اسی لیے کیا گیا کہ یہاں پہ الہ کے صلے کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا. جب ہم نے الہ کے صلے کے ساتھ پڑھا تو وہاں میں کیا ترجمہ کیا تھا؟ علیحدہ ہونا، تنہائی میں ہونا. سأل یسألو کر لیں اس کی. سأل یسألو سل سائل
اس کا فعل امر جو ہے وہ دو فعل امر پڑھے ہوئے ہم. دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ اسأل. ٹھیک ہے. سوال اردو میں سوال وہی پوچھنا. کانا یکونو آپ کو آتا ہے. چلو لیسن مکمل ہو گیا الحمدللہ. گرامر میں نے کہا تھا کہ ہم اب اسم کی حالت نصب کو پڑھ رہے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھیں. ٹھیک ہے. اور 3 مزید حالتیں اب پڑھ لیں گے اس میں. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زاہد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہم نے 3 مفعول پیچھے پڑھ لیے تھے. میں نے کہا تھا 5 مفعول ہیں. مفاعیل 5 اس سے یاد رکھ لیں. 3 کون کون سے ہم پڑھ چکے ہیں؟ مفعول بہ، مفعول مطلق اور مفعول لہو. ٹھیک ہے نا، یا مفعول لاجلہ کہہ لیں. تو چوتھا مفعول ہم پڑھ لیں گے مفعول فیہ. 5واں آپ کے کورس میں اس والے نہیں ہے، QC 6 میں جا کے پڑھیں گے، مگر انٹروڈیوس آج میں کرا دوں گا آپ کو وہ بھی، تاکہ 5 پورے ہو جائیں. خامخواہ ویٹ کرتے رہیں کہ 6 میں جائیں گے تو 5واں پڑھیں گے. پڑھ ہی لیں آج، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حال. ٹھیک ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے. چلیں صرف اور نحو کی سلائیڈیں میں اسکپ کر رہا ہوں. جس نے اتنی دفعہ میں نہیں سیکھی ہیں وہ آج پھر نہیں سیکھے گا، اس لیے بہتر ہے کہ خود آپ لوگ ٹھیک کر لیں. فائنل کوئز میں پھر پوچھوں گا اس کے بارے میں. مڈ کوئز میں کچھ لوگوں نے غلط جواب دیا ہوگا. یہ جملہ میں نے یاد کرا دیا تھا. تو کیا جملہ تھا؟ ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ٹھیک ہے. ذکرتو کیا تھا؟ فعل پلس فاعل دونوں ہیں اس کے اندر. فاعل کیا ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے؟ پہلے ہی بتائیں گے. کچھ لوگوں نے جمع بھی کہہ دیا. ذکرتو اشارہ کریں گے تو پتہ چلے گا ایک کلی سے ہو رہا تھا کہ 4 سے ہو رہا تھا ہے. تو پھر انا ہو گیا نا. ٹھیک ہے. ابھی ذکرتو میں فعل پلس فاعل، تو فاعل ہے انا. اب ذکرت اللہ آ گیا. اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ذکرن مفعول مطلق آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا ذکرتو میں فعل ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو QC 1 میں پوری گردان کی تھی اس کی. ہم نے کون سا باب تھا ذکرا کا؟ باب نصارہ تھا. ٹھیک ہے نا. QC 1 اسی لیے کہتے ہیں QC 1 کرتے رہا کرے، ریپیٹ کرتے رہا کرے. سنڈے کو صبح آگے بیٹھ جائے کریں اگر خود سے نہیں کر سکتے تو. صحیح بتا رہا ہوں میں، بہت ہیلپ ہوتی ہے. QC 1 پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں. پڑھانا شروع کر دیں، بہت ہی اچھا ہے. تو فعل پلس فاعل ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا، مفعول مطلق ہو گیا. مفعول مطلق کی کیا پہچان ہم نے بتائی تھی؟ کہ جو فعل آیا ہے جملے میں اسی کی تاکید کے لیے، اسی بات کی تاکید کے لیے اس کا مصدر حالت نصب میں آئے گا. یہ مفعول مطلق تھا. پھر مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، اس کے بعد کیا آیا تھا؟ طاعتن. ٹھیک ہے نا. اس کی کیا ڈیفینیشن پڑھی ہم نے؟ کہ اس کی سبب یا وجہ بتائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا طاعتن، اطاعت کرتے ہوئے. تو سوال اگر میں پوچھوں تو جو بھی فعل تھا اس کا اثر کس پر پڑا؟ وہ مفعول بھی ہو گیا. پھر اگر تاکید اس فعل کی کرنے کے لیے تاکید آئی ہے یا اس فعل کے ذکر میں تاکید آئی ہے تو مفعول مطلق آ گیا. اور پھر اس کی وجہ اگر بتائی گئی ہے کیوں کیا گیا تو پھر وہ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہو گیا. یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، اسی جملے کو ہم نے آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ جملہ جب تک یاد نہیں ہوگا آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. تو اس جملے کو 2-3 دفعہ بول لیں سب لوگ. تین دفعہ تو سب لوگ بولیں زور زور سے. اب اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نصب کی 3 اور مزید حالتیں پڑھیں گے. میں نے کیا بتایا تھا؟ کل 13 ہے. ٹھیک ہے. جس میں سے 3 آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی، 3 ابھی پڑھیں گے، 6 ہو گئی. اور 1-2 پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو میں 13 جو ہے وہ گنا دوں گا ابھی آپ کو.
جو 4 رہ جائیں گی وہ ہم انشاءاللہ لیول 6 میں پڑھیں گے. تو اب جو مزید 3 ہے وہ اس میں سے ایک ہے مفعول فیہ. مفعول فیہ جو ہے اصل میں اس کی 2 ٹائپ ہوتی ہے, اس لیے یہاں پہ اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 حالتیں مگر یہاں پہ 2 ہی لکھی ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. ظرف پڑھا ہوا تھا, ہم نے بات کی تھی ہم نے ظرف کی, جو اسم کی قسم ہوتی ہے جس میں ہم نے کہا تھا QC1 میں یاد کریں ہم نے جب کہا تھا اندا اور مع ہے نا, تو ہم نے کہا تھا یہ ظرف ہے اسم کی جو قسم ہے. پھر QC2 3 4 وغیرہ میں اس میں بھی ہم نے پڑھا ظرف کی قسمیں کون سی والی پڑھی. ہم نے کہا کہ قبلو بعدو, ٹھیک ہے نا, تحتا, اماما, خلفا, ٹھیک ہے نا, یہ سب ظرف تھے. تو ظرف کی 2 بڑی بڑی قسمیں ہو جاتی ہیں, ایک جگہ کے لحاظ سے اور ایک زمانے کے لحاظ سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم کی 2 قسمیں ظرف کے لحاظ سے. ایک اسم ہوگا ظرف زمان, یہ سلائیڈ میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو یہاں پہ, ظرف زمان, اور ایک کہیں گے ہم ظرف مکان. ٹھیک ہے, ظرف زمان جس میں زمانہ پایا جائے گا, ٹائم کی بات آئے گی, وقت کی بات آئے گی, اور ایک میں مکان یعنی جگہ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, اور ظرف کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اردو میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ظرف تو نہیں پڑھتا, ظروف ضرور پڑھا تھا ہم نے, برتن. تو ایکچولی یہ وہی ہے ظرف. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, ظروف جس کی جمع ہوتی ہے. تو اس لیے مفعول فیہ جو ہے آپ کی کتاب میں یہ مفعول ہی لکھا ہوگا, کب اور کہاں, تو یہ 2 ہو گئے. پھر تیسرا جو ہے وہ حال ہے. حال میں بھی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ظاہری حال ہے یا باطنی حال ہے, مگر اس کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ 3 حالتیں ہو گئی. اب آئیے باری باری دیکھتے ہیں اس کو. ان تینوں کی مثالیں یہ ہیں. ہم نے پچھلا جملہ جو پڑھا تھا ذکرت اللہ ذکرن طاعتن, اس کے آگے ایک اور مفعول ایڈ کر لیں صباحن. کیا ہوا؟ یہ صبح کے وقت. تو وقت آ گیا اس میں. تو ظرف کون سا والا آیا؟ ظرف ٹائم آ رہا ہے نا, تو زمان آیا. ٹھیک ہے, وقت آ گیا. اس کے بعد خلف الامامی, کہاں؟ خلفہ. خلف الامام تو ایک مرکب بن گیا نا, خلفہ کو دیکھ لیں. ابھی خلف پیچھے کو کہتے ہیں, تو کہاں جگہ آ گئی. یہ کون سا ظرف ہوا؟ اسم ظرف مکان. تو ظرف زمان اور ظرف مکان کا پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ ٹائم بتا رہا ہے اور یہ جگہ بتا رہا ہے. تو یہ دونوں مفعول فیہ کی ہی قسم ہے, ظرف ہیں. ایک میں زمان آ گیا, ایک میں مکان آ گیا. ٹھیک ہے. کس حالت میں؟ اب یہ ہے حال. ٹھیک ہے نا, قائدن بیٹھے ہوئے, قیامن بھی کہہ سکتے ہیں, کھڑے ہوئے, جو بھی حالت ہے وہ حال ہے. اور یہ جو کھڑے ہونا بیٹھنا ظاہری حال ہے, اور ڈرتے ہوئے یہ باطنی حال ہے, اندرونی. تو ظاہری اور باطنی بھی کہہ سکتے ہیں, داخلی اور اندرونی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ دونوں حال ہی ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھ کر ڈرتے ہوئے. یہ پورا جملہ ہو گیا آپ کا کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا. تاکید آ گئی, ذکر کس لیے کیا؟ اللہ کی اطاعت کے لیے کیا. کب کیا؟ صبح کیا. کہاں کیا؟ امام کے پیچھے کیا. ٹھیک ہے نا, اور کیسے, کس حال میں کیا؟ کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ڈر رہا تھا. یہ دونوں حال ہو گئے. تو اب یہ آپ کے 6 نصب کی حالتیں ہو گئی, مگر مفعول اس کے اندر 5 ہیں. حال جو ہے مفعول میں نہیں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, مفعول بلکہ 4 ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا, 5واں ابھی پڑھنا ہے ہم نے. تو یہ جو مفعول فیہ ہے جس میں 2 کنڈیشن آ گئی ہماری, کب یا کس وقت. ٹھیک ہے نا, اس کی مثالیں پہلے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے, ایسا اسم جو کسی وقت یا جگہ میں کام کو ہونا بتائے. یہ مفعول فیہ کی ڈیفینیشن ہے. نوٹ, اس کو اسم ظرف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسم ظرف، جب ہم نے اسماء مشتقات وغیرہ پڑھے تو ان کے ساتھ ہی یہ بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ریکال کر لیجیے گا۔ اب قرآن سے مثال دیکھ لیں، ان اتاکم، ان ترجمہ کریں، ہاں عطا یاتی آتا ہے نا ہمیں، ہاں ان اتاکم، ہاں آیا تو کیا چیز، عذاب اس کا عذاب، بیاتن اور نہارن، تو بیاتن جو ہے یہ رات کا وقت ہو گیا، اور نہار تو نہار منہ صبح بھی کہا جاتا ہے، اس لیے صبح کے وقت۔ تو کیا ترجمہ ہوا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے رات کو یا دن کو، تو اس میں ان تو شرط والا آ جاتا ہے، عطا کم جو ہے عطا فعل ماضی ہے، کم کیا ہے یہاں پہ، بہت ہی غلط ہو گیا، عطا کیا ہے، پہلے عطا بتائیں کون سا فعل ہے، فعل ماضی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ جو کم ہے یہ کیا ہے، ہاں مفعول بھی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور یہ کوئی مجہول نہیں ہے کہ آپ نائب الفاعل کہیں گے، یہاں پہ فعل معلوم ہے، یہ مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کم جو ہے مفعول بھی ہو گیا، اور پھر عذاب ہو، ٹھیک ہے نا، اب آ کون رہا ہے، یہ فاعل ہے اس کا، عطا کا فاعل آگے عذاب، ٹھیک ہے نا، اور یہ مضاف مضاف ہے اس لیے عذاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے۔ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ کس وقت، تو اس لیے بیاتن اور نہارن دونوں مفعول فیہ ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے۔ دوسری مثال، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اور باقی بیان کر ساتھ حمد کے، تو یہ فعل امر ہو گیا، یہ جار مجرور، ٹھیک ہے نا، اور یہ ربی کا ہے، ٹھیک ہے نا، حمدی ربک، ٹھیک ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور قبلہ جو ہے نا یہ آ گیا آپ کا ظرف، ٹھیک ہے، تو قبلہ طلوع الشمس، سورج نکلے، تو یہ آپ کا مفعول فیہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ہاں، اور پھر یہ بھی مضاف، ٹھیک ہے، طلوع الشمس بھی مرکب اضافی بن گیا ظرف، ٹھیک ہے، اور یہی مفعول فیہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، مضاف ہو گیا ہے وہ۔ تیسری مثال، دعوتو، اشارہ کریں دعوتو کا، اوپر ہوگا کہ نیچے ہوگا، یہاں تو کچھ پتہ نہیں، ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی، یہاں کریں، ہاں درمیان میں تو گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں کسی ایک طرف ہو جانا، دعوت قومی، ٹھیک ہے، دعوت دی یا بلایا میں نے، کس کو بلایا، قومی، میری قوم، تو یہاں پہ دعوت جو ہے فعل پلس فاعل موجود ہے اس میں ہے، قومی کیا ہے، مفعول، قوم جو ہے وہ کیا ہے، مفعول بھی ہے، تو اعرابی حالت بتا دیں، قوم منصوب ہے نا، زیر کیوں نظر آ رہی ہے، یا سے ملانے کے لیے، کیونکہ یا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا کے ساتھ زیر آتی ہے، اس کو مجرور نہیں کہ سمجھ لے کوئی، یہ بتایا تھا میں نے، ٹھیک ہے، تو مفعول بھی آ گیا آپ کا، مضاف مضاف الیہ، اس صورت میں لیلن و نہارن، یہ وقت آ گئے، ٹھیک ہے نا، ہاں رات کے وقت اور صبح کے وقت یا دن کے وقت کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اپنی قوم کو بلایا، ٹھیک ہے نا،
رات اور دن کے وقت، ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ مفعول فیہ کون سا والا ہوا؟ کب والا تھا. یہ کب والے کی مثال تھی. اب کہاں والے کی مثال دیکھ لیں قرآن سے، ٹھیک ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کون سی والی بات ہو رہی ہے؟ کس سورہ کی بات ہو رہی ہے؟ کس واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اذ یبایعونک، کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. کہاں کر رہے تھے؟ تحت الشجرہ. تو تحت جو ہے یہ مضاف ہے اور شجرتی مضاف الیہ ہے، تو یہ مفعول فیہ بن گیا تحت. کہاں؟ ٹھیک ہے، مفعول فیہ ظرف ہے. اور کون سا ظرف ہے یہ؟ زمان ہے کہ مکان ہے؟ مکان، جگہ والا. ٹھیک ہے، ظرف مکان یعنی جگہ والا. اس کو ذرا زبان پہ تھوڑا سا بٹھائیں گے 2-4 دفعہ کہ زمان ٹائم والا ہے، مکان جگہ والا ہے، پھر یاد رہے گا اس طرح. ٹھیک ہے چلیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا، اور ہاں ٹھیک ہے، فَوْقَكُمْ اوپر تمہارے، آگئی جگہ. فوقا تحتا یہ سب جو ہے نا ظرف ہے. یہ تو فوقکم تمہارے اوپر کیا چیز؟ سبعن 7 ہو گئے، اور شدادن ٹھیک ہے مضبوط. صحیح. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. عندہ جو ہے وہ پاس یعنی کہ جگہ ہو گئی. اور تم مت لڑائی کرو ان سے، کہاں؟ مسجد حرام کے پاس. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے. چلیے تو اب یہ 5 مثالیں ہم نے اس طرح سے دیکھ لی کہ مفعول فیہ کی 2 مثالیں دیکھی اس طریقے سے. مفعول ابھی تک 5 نہیں ہوئے، مفعول ابھی تک آپ کے 4 ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے 5واں مفعول. کس کے ساتھ تھا؟ مفعول معہو. ٹھیک ہے نا، یہ 5واں ہے. صحیح. کیا ڈیفینیشن اس کی؟ ایسا اسم جو جملہ فعلیہ میں واو کے بعد آئے، اور وہ واو جو ہے وہ معیت یعنی کہ ساتھ میں کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے معیت یعنی ساتھ ہونے کا معنی دے رہا ہو. ایسے واو کو واو بمانی مع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا. ترجمہ اس کا مثال دیکھ لیں قرآن سے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. ٹھیک ہے نا. فَأَجْمِعُوا تم سب ہاں جمع کر لو، اتفاق کر لو، اکٹھے ہو جاؤ. اس پہ کس چیز پہ؟ امرکم. ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہے تمہارا. اور شرکاءکم، کہ اپنے شرکا جو ہے ان کو بھی اکٹھے کر لو. تو یہ وا کے بعد جو شرکاء آیا ہے حالت نصب میں، یہ مفعول معہو ہے. یہ قرآن کریم میں کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو آپ کے سلیبس میں اس طریقے سے نہیں ایڈ کیا ہوا ہے. ہم نے یہاں پہ صرف آپ کو اس لیے بتا دیا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ پتہ نہیں 5واں کون سا والا ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مفعول بھی آپ کو ملے گا سب سے زیادہ. اور اس کے بعد پھر مفعول مطلق ہے، مفعول لہو بھی ذرا کم ملتا ہے. جو زیادہ ملے گا یہ فی ہی ملے گا. مفعول فی ظرف کافی ملتے ہیں. تو اب یہ لسٹ ہے آپ کے 5 مفاعیل خمسہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. مفعول کی 5 قسمیں. یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ مفاعیل خمسہ، مفعول جو ہے سارے منصوب ہوتے ہیں. مفعول جو بھی ہوگا وہ اسم ہوگا، منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. اور وہ کون سے 5 مفعول بھی یہ کس کو کے جواب میں بنتا ہے. پھر مفعول مطلق تاکید کے لیے پہلے آنے والے فعل کا مصدر ہوتا ہے. پھر مفعول لہو یا مفعول لاجلہ
किस वजह से, सबब, क्यों, इसके जवाब में आता है। फिर मफूल फीही कब या कहाँ के जवाब में आता है, और मफूल माहू किसके साथ के जवाब में आएगा। तो मा साथ, ये आपको वैसे ही लफ्ज से ही पता चल जाएगा, किसी वन से हम करते रहे माहू मा कुम माना, किया था ना इसका है। अब आ जाते हैं हाल, जो आपके आज के सिलेबस का आखिरी वो है, ठीक है। खारजी या दाखिली हो सकता है, नोट लिखा हुआ है, इसको रेड से होना चाहिए था, ये मफूल नहीं है, याद रखिएगा, ये मफूल नहीं, मंसूब तो होगा, ये इस्म जो है हालत नसब में होगा, मगर मफूल नहीं है। ये कुरान से मिसाल देख लें, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, यानी कि वो सब क्या करते हैं, जिक्र करते हैं अल्लाह का, किस हाल में, खड़े हुए और बैठे हुए, ठीक है। तो ये खड़े और बैठे जो है ये जाहिरी हाल है, ठीक है ना, बातिनी तो नहीं है ना, जाहिरी हाल है ये। उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखें, उदू तुम सब पुकारो, रब्बकुम अपने रब को, तदर्रुअन गिड़गिड़ा कर, ये गिड़गिड़ाना भी ये जाहिरी हाल में आ जाएगा आपका, व खुफियतन और चुपके चुपके, ठीक है ना। ये दाखिली हाल की मिसाल है। वदूहु खौफन व तमान, खौफ होना चाहिए इस चीज का, अल्लाह की पकड़ का, और तमा उम्मीद लालच इस बात की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कि अल्लाह ताला से जो हम मांग रहे हैं वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये दाखिली है, तो इसको हाल कहा जाता है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, आज हमने वाव हालिया पढ़ा था, तो आयात के बीच में जहाँ पे एक जुमला आता है ना, या कोई तरकीब ऐसी आएगी, वाह लगा होगा, तो उसको भी हम इसलिए वाव हालिया कहते हैं कि उसके बाद जो जुमला आ रहा है या कंडीशन आ रही है वो उसका हाल होगा, ठीक हो गया। जी नहीं, हमने ये कब कहा कि मफूल का ताल्लुक है इससे, हाल का हमने कह दिया, मफूल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा आगे जाकर के पढ़ेंगे, जब हम इन चीजों में आएंगे ना, कि कब ये हाल बनता है और कब ये किसी सिक्स के लिए छोड़ दें इसको, ठीक है ना, सही। अब ये देख लें, ये मैंने समराइज कर दिया है, 13 किस्म के अस्मा मंसूब होते हैं, ये आप नोट कर लें इसको, कि 1 से लेके 5 तक जो है ना, ये तो मफूल हो गए, मफाइल खमसा। उसके बाद आपने आज हाल पढ़ लिया, छठा, प्लीज अटेंशन, छठा, ये 6 पढ़ लिया अब आपने ना, आज ही पढ़े, सही है। 7वां है तमयीज, ये आपने QC 6 में जाके पढ़ना है, ठीक है। फिर 8वां है मुस्तस्ना, ये भी हम QC 6 में जाकर के पढ़ाएंगे, जो इल्ला के बाद इसम आ रहा होता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर ये मुनादा मुजाफ, आज फिर हमने इसकी बात कर ली, हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया तो नहीं है, मगर आपको हमने पहचान करवा दी है इसकी, कि मुनादा जब मुजाफ होगा तो मंसूब होगा। उसके बाद फिर हुरूफ मुशब्बा बिल फेल का इस्म, यानी कि इन्ना व अखवातोहा का इस्म, ये भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अफाल नाक़सा की खबर, यानी काना व अखवातोहा की खबर। अब रह जाता है माँ और ला की खबर, और लाए नफी जिन्स का इस्म, ठीक है ना। ये इसको भी QC 6 के लिए छोड़ दें। तो मैंने क्या कहा था कि 4 जो है ना 13 में से, ये QC 6 के लिए छोड़ दें आप, 9 आपको अभी आते हैं 13 में से, दैट इज गुड एनफ फॉर QC 5 लेवल, ठीक है, सही है। QC 6 ठीक है, हाँ, सही है। तो उसी कुछ कंडीशन है ना, असल बिल्कुल सिंपल सिंपल नहीं होता है, कब होगा कब नहीं होगा वगैरह, ये सब QC 6 में जाके पढ़ेंगे। ये सिंपल सिंपल वाले थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो बस ये लेसन आपका आज का मुकम्मल हो गया है जी। जी फौरन नोट करना है आपने, क्लास खत्म कर लेना फिर कर लीजिए, चलिए।
دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل، ادروائز چھٹی۔